آج ہم سورہ رحمان کی آیت نمبر 37 سے 45 تک دیکھیں گے۔ آیت نمبر 37 اور 38 کا ترجمہ۔ پھر جب آسمان پھٹ جائے گا تو گلاب کے پھول جیسا سرخ ہو جائے گا، جیسے سرخ چمڑا، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ارشاد فرمایا کہ پھر جب قیامت کے دن آسمان اس طرح پھٹ جائے گا کہ جگہ جگہ سے چیرا ہوا ہوگا اور اس کا رنگ گلاب کے پھول کی طرح اور ایسا سرخ ہوگا جیسے بکری کی رنگی ہوئی خال ہوتی ہے، تو یہ ایسا ہولناک منظر ہوگا جسے بول کر بیان نہیں کیا جا سکتا۔ قیامت کے ہولناک مناظر کے بارے میں پڑھ کر رونا۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان کے پاس سے گزرے۔ جو نوجوان سورہ رحمان کی آیت نمبر 37 پڑھ رہا تھا۔ آپ وہیں رک گئے اور دیکھا کہ اس نوجوان پر کپکپی طاری ہو گئی ہے اور آنسوؤں نے اس کا گلا بند کر دیا ہے۔ وہ روتا رہا اور یہی کہتا رہا، اس دن میری خرابی ہوگی جس دن آسمان پھٹ جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان سے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، تیرے رونے کی وجہ سے فرشتے بھی روئے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی قیامت کے ہولناک مناظر بیان کیے گئے ہیں، ان کی تلاوت کرتے وقت خوف زدہ ہونا ہمارے بزرگان دین کا طریقہ ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ایسے مقامات کی تلاوت کرتے وقت دل میں خوف پیدا کریں اور آنسو بہانے کی کوشش کریں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ وہ ہمیں قیامت کی ہولناکیوں اور شدتوں میں امن و سکون نصیب فرمائے۔ آمین۔ جب قیامت کے دن آسمان اللہ تعالیٰ کی ہیبت سے پھٹ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ مخلوق کے حساب کا حکم دے گا، تو اس وقت وہی تمہیں قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے نجات دے گا۔ تو اے جن و انسان، تم دونوں اس نعمت کا انکار کس طرح کر سکتے؟ آیت نمبر 39 اور 40 ترجمہ۔ تو اس دن کسی آدمی اور جن سے اس کے گناہ کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے اور آسمان پھٹے گا، تو اس دن فرشتے مجرموں سے دریافت نہیں کریں گے، بلکہ اس کی صورتیں دیکھ کر ہی انہیں پہچان لیں گے، اور ان سے سوال دوسرے وقت میں ہوگا جبکہ لوگ حساب کے مقام میں جمع ہوں گے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ جس دن آسمان پھٹے گا تو اس دن قبروں سے نکلتے ہی فوراً کسی آدمی اور جن سے اس کے گناہ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، بلکہ جب وہ حساب کی جگہ میں اکٹھے ہوں گے تو اس وقت ان سے پوچھا جائے گا، تمہیں ان چیزوں کی خبر دینا جن سے ڈر کر تم گناہوں سے باز آ جاؤ اور دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر لو، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ آیت نمبر 41 اور 42 ترجمہ۔ مجرم اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے تو انہیں پیشانی اور پاؤں سے پکڑا جائے گا، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن مجرم اپنے چہروں سے اس طرح پہچانے جائیں گے کہ ان کے منہ کالے اور آنکھیں نیلی ہوں گی، تو حساب کے بعد جہنم کے خازن انہیں پکڑیں گے اور ان کے ہاتھ گردن سے باندھ دیں گے اور ان کے پاؤں پیٹھ کے پیچھے سے لا کر پیشانیوں سے ملا دیں گے، پھر انہیں چہروں کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیں گے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ بعض مجرم پیشانیوں سے گھسیٹے جائیں گے اور بعض پاؤں سے گھسیٹ کر جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ فرشتوں کا تم میں سے مجرموں اور اطاعت گزاروں کو ان کی علامات سے پہچان لینا اور صرف مجرموں کو ذلت اور توہین سے دوچار کرنا اور اطاعت گزاروں کو محفوظ رکھنا اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ آیت نمبر 43، 44 اور 45 ترجمہ۔ یہ وہ جہنم ہے جسے مجرم جھٹلاتے تھے، جہنمی جہنم اور انتہائی کھولتے ہوئے پانی میں چکر لگائیں گے۔ تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ وہ جہنم ہے، ہذہ جہنم۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ وہ جہنم جسے مجرم جھٹلاتے تھے وہ ان سے دور نہیں بلکہ ان کے قریب ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ جب کفار جہنم کے قریب ہوں گے تو اس وقت جہنم کے خازن ان سے کہیں گے کہ یہ وہ جہنم ہے جسے تم دنیا میں جھٹلاتے تھے۔ یطوفون، جہنمی چکر لگائیں گے۔ اس آیت میں جہنمیوں کا حال بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جہنمی جہنم اور اس کے انتہائی کھولتے ہوئے پانی میں چکر لگائیں گے۔ اس کی ایک صورت یہ ہوگی کہ جب وہ جہنم کی آگ سے جل بن کر فریاد کریں گے تو انہیں اس جگہ لے جایا جائے گا جہاں کھولتے ہوئے پانی کا چشمہ ہے، وہاں انہیں جلتا اور کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، اور جب اس عذاب پر فریاد کریں گے تو انہیں اس جگہ لے جایا جائے گا جہاں آگ کا عذاب ہے۔ دوسری صورت یہ ہوگی کہ جہنمیوں پر بھوک کا عذاب مسلط کر دیا جائے گا، جب وہ کھانے کے لیے چیخیں گے تو انہیں تھوڑ کھلایا جائے گا، اور جب وہ ان کے حلق میں چبھ جائے گا تب پانی کے لیے شور مچائیں گے تو پھر انہیں وہاں لے جایا جائے گا جہاں کھولتے پانی کا چشمہ ہے۔ جب وہ پانی اپنے چہروں کے قریب کریں گے تو ان کے چہرے کا گوشت گل کر ان میں گر پڑے گا، پھر اسے پئیں گے تو وہ ان کے پیٹوں میں جوش مارے گا اور ان میں موجود ہر چیز نکال دے گا، پھر ان پر بھوک مسلط کی جائے گی اور وہ اسی طرح جہنم کے ایک طبقے سے دوسرے طبقے میں چکر لگائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا اپنی نافرمانی کے اس انجام سے دنیا میں ہی آگاہ فرما دینا بھی اس کی ایک نعمت ہے۔ تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔